بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین حاضرین، آپ سے بڑی محبت کے ساتھ سلام کی التجا۔ اس کے بعد جس طرح ہمارے پروگرام سیگمنٹ کا سلسلہ جاری، اسی طریقے سے اب عید سعید، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے، اس کے فضل سے، جنہوں نے رمضان مبارک کو جس طرح اس کا حق ہے ادا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شکرانے کے طور پر یعنی کہ یہ رب کا تحفہ ہے، اللہ نے عید کی نعمت سے نوازا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، عید سے پہلے چاند رات آتی ہے۔ چاند رات کی حدیث مبارکہ سنتے ہیں، چاند رات کو کیسے گزارنا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی کہ عید الفطر کی رات، اس سے مراد چاند رات مراد ہے، اور عید الاضحیٰ کی چاند رات کہا جاتا ہے، جس نے عیدین کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ جس نے یعنی کہ چاند رات والے دن عبادت کا اہتمام کیا ثواب کے لیے، جب سب کے دل مردہ ہوں گے اس کا دل مردہ، یعنی قیامت والے دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن وہ انسان زندہ ہوگا، اس کا دل زندہ اور جاوید ہوگا۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم چاند رات آتے کے ساتھ ہی ہم نیکیوں کی طرف جاتے ہیں یا گناہوں کی طرف جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اللہ نے ہمیں عید کی نعمت سے نوازا ہے، عید سعید الحمدللہ۔ اللہ نے خود فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتہ، اے محبوبہ فرما دیجیے کہ اللہ کے فضل اس کی رحمت پر چاہیے کیا کریں، وہ خوب خوشی کا اظہار کریں، فلیفرحوا، خوشی کا اظہار کریں، مسرت، اور مطلب چہرے پر جو ہے نا مطلب آسودگی ہونی چاہیے، چہرہ مطلب کھلا ہوا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو مبارکبادیوں کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے عید واقعی کس کی ہوتی ہے؟ جناب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے لیے تو عید کا دن وہ ہوگا جب میں اپنا ایمان اس دنیا سے سلامت لے کے جاؤں گا۔ عمر فاروق اعظم کا انداز ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر یہ عید کے دن رو رو کر کہہ رہے ہیں کہ نیکیوں کی عید ہوتی ہے۔ یعنی کہ عمر فاروق اعظم کا چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو مختصراً بالمفہوم فرماتے ہیں کہ آپ نے کسی سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ معمول کے مطابق کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ عمر کیا تم عید نہیں منا رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں پتہ، جو میں نے اعمال اللہ کے کرم سے اس نے مجھے بجا لانے کی توفیق دی، اللہ کی بارگاہ مقبول بھی ہیں یا نامقبول ہیں۔ اگر مقبول ہیں تو یہ میرے لیے آج عید کا دن ہے، اور اگر مقبول نہیں ہیں اور میرے اعمال میرے منہ پر مار دیے گئے تو پھر یہ میرے لیے کیسے عید کا دن ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس لیے کسی شاعر نے خوب کہا عمر عید کے دن رو رو کر کہہ رہے ہیں کہ نیکیوں کی عید ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں عید سعید کی صحیح خوشیوں میں، اچھا عید والے دن الحمدللہ جو شاکان رسول ہیں الحمدللہ مسلمان اپنے فطروں کو ادا کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دل نشین ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو حکم دیا کہ مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش کا بھی اہتمام ہو جائے۔ ایک اور روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے اپنا صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے، اچھا اس کے فوائد کیا کیا ہیں؟ ایک تو مال آپ کے پاس سے جائے گا تو بخل یعنی کنجوسی نہیں ہوگی، اور پھر وہ جو مال جا رہا ہے وہ اللہ کے بندوں کی بھی الحمدللہ معاون اور مددگار ہوگا، جو مثال کے طور پر کم ظرف ہیں، تھوڑے سے غربا مساکین ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں گے۔ اور پھر سب سے بڑا اس کا انعام کیا ہے کہ اگر ہم سے روزے کی حالت میں کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنا صدقہ فطر عطا کریں گے تو اللہ کے مرضی فرمایا یہ تمہارے روزوں کے لیے طہارت ہے، یعنی کہ جو تم سے غلطیاں ہو گئی تھی یہ اس کو پاک کرنے والا ہے۔ کتنی خوبصورت باتیں کیا کہ ان مال کی محبت بھی نہیں، اللہ کی محبت، اللہ نے فرمایا تو اللہ کی محبت پہلے ہے، غربا کی مدد بھی ہو رہی ہے، جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، روزے وغیرہ اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس ادا کرنے کی برکت سے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو لہذا صدقہ فطر کی میعاد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ابھی 2023 کے لحاظ سے علماء نے جو سب سے کم مقدار صدقہ فطر کی رکھی ہو 320 روپے ایک بندے کا، فرد واحد کا، ایک بندے کا، ایک شخص کا جو صدقہ فطر 320 روپے، اور وہ آٹے کی تک میری 2.5 کلو آٹے کی جو رقم بن رہی ہوتی ہے وہ آپ دیکھ لیں، یا آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میں اچھا والا آٹا کھاتا ہوں، میں سپر آٹا کھاتا ہوں، سپر فائن کھاتا ہوں، میں مطلب چکی والا کھاتا ہوں، میں مطلب یہ کہ وائٹ آٹا، جو آپ آٹا کھاتے ہیں اگر اس کا اندازہ لگانا چاہے پیسوں کا، یعنی کہ زیادتی کے اعتبار سے بھی زیادہ دینے چلے گی راہ میں، تو جو اب آٹا کھاتے ہیں اس کے 2.5 کلو کی قیمت دیکھ لیجئے، کسی دکان والے کے پاس بھائی یہ 2.5 کلو کتنے کا ہے، اس نے بڑا اتنے کا، تو سمجھ لیں یہ ایک بندے کا صدقہ فطر ہو گیا۔ اب آپ کے گھر کے اندر 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، اس کو جو ہے نا 10 سے ضرب دے کر جو ہے نا اللہ کی راہ میں جو ہے نا آپ ادا کیجئے۔
اچھا یہ تو کم سے کم علماء نے رکھا ہے تاکہ 320 روپے تاکہ تمام ادا کر سکیں اس سال کے لحاظ سے، جس طرح مہنگائی ہے، معاملات ہیں، چاہے اس میں مطلب متوسط درجے کے ہیں، یہ ان کے لحاظ سے جن کو اللہ نے دیا ہے مزید نعمتوں سے، اس کو چاہیے وہ جو کے لحاظ سے ادا کرے 800 روپے ایک بندے کا، جس کو اور نوازا ہے اس کو چاہیے کشمش سے ادا کرے 400 روپے ایک بندے کا، جس کو اور نوازا ہے مثال کی طرح وہ اجوا کھجور میں بھی کیٹیگری ہے، اگر درمیانی کھجور ہے تو اس میں سے 2800 روپے ایک بندے کا، اجوا کھجور ہے تو اس کے لحاظ سے 10,400 روپے ایک بندے کا۔ تو لہٰذا ہمارے یہاں جو کیٹیگری پائی جاتی ہے نا، وہ جب صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، روزوں کے فدیے ادا کیے جاتے ہیں، سب میں کم والی کیٹیگری کو جو ہے نا چوز کیا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے نا، آپ کسی کو اپنی مہمانی کی دعوت دیں، بھائی میرے گھر پر آ کر آپ کی دعوت ہے، ٹھیک ہے بھائی، وہ آئے اور آپ ان کے سامنے جو ہے نا دال چاول پیش کر دیں، کھا تو لے گا، کہے گا تو کچھ بھی نہیں، لیکن دل کے اندر تھوڑی سی کجی ہوگی، یار دعوت پہ بلایا اور تکلف تو دیکھو کیا۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا، اب وہ کہہ رہا ہے میرے بندو میری راہ میں خرچ کرو، اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اپنے روزوں کو مقبول کرو، اے میرے بندو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب یہ کہ تمہارے اندر سے مال کی محبت کم ہوگی، اب جیسا میں نے تمہیں عطا کہ تمہیں بھی چاہیے ویسا عطا کرو۔ اب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب سے کم کیٹیگریز میں جو نہ جا رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات ہو، اپنے مزے ہو، اپنے کھانے پینے ہو، ہم نے کہیں اڑانا ہو، کہیں جانا ہو تو مثال کی طرح اس میں جو ہے اچھے سے اچھا 10,000 روپے، 20,000 روپے، 50,000 روپے کے کھانے بسا اوقات گیٹ ٹو گیدرنگ میں ہم کھا لیتے ہیں، اچھی اچھی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، لیکن جب رب کی بارگاہ میں بات کرنے کی آتی ہے نا، تو اگر 2 نوٹ ہو نا جیب میں، علماء 2 نوٹ ہو جیب میں، ایک تھوڑا سا ہل جل سا ہو اور ایک بالکل کڑک ہو تو کڑک رکھ لیا جاتا ہے، ہل جل سا اللہ کے گھر میں دیا جا رہا ہوتا ہے، کسی غریب کو دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو صدقہ خیرات کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں کو کشادہ کیجیے، کشادہ دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جس نے آج آپ کو 10 دیا ہے نا، آپ جب اس کی راہ میں 10 کے عوض میں آپ زیادہ دیں گے، 10 دیں گے، اللہ آپ کو 100 نوازے گا، 100 دیں گے وہ 1000 دے گا، 1000 دیں گے وہ اس کو لاکھوں کروڑوں میں کر دے گا، کیونکہ ہمارے اور آپ کے پاس سے جب جاتا ہے تو ہم خالی ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں رہتا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ رمضان کی برکت سے، اللہ کی راہ میں دینے کی برکت سے، جن جگہ دینا ہے، جن کی زکوٰۃ ہیں وہ زکوٰۃ علماء سے رابطہ کر زکوٰۃ ادا کریں، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ہیں وہ ادا کریں، صدقہ فطر ہے وہ ادا کریں، صدقہ فدیہ ہے روزوں کا تو کن پر ہوتا ہے اور کب دینا ہوتا ہے، تو یہ کتنوں کو دیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا صدقہ فطر بھی اور زکوٰۃ بھی ہے، شرعی فقیر کو جو نا اس کا مالک بنایا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کریم ہم سے کشادہ دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں اس کے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔